نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ بچوں کو سالگرہ کے موقع پر، ولادت کے موقع پر، اور اسی طرح عید کے موقع پر یا کسی پارٹی کے موقع پر یا کسی فنکشن کے موقع پر جو گفٹ دیے جاتے ہیں، جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، اب ان تحفے تحائف کا مالک کون ہے؟ آیا والدین ہے یا بچہ ہے؟ اگر بچہ ہے تو پھر آیا والدین کے لیے استعمال کرنا درست ہے کہ نہیں؟ اور اگر والدین ہیں تو پھر بچے کے لیے استعمال دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو بہرحال یہ کچھ سوالات اٹھتے ہیں گفٹ کے حوالے سے، بچوں کے حوالے میں ان کے بارے میں ایک اصولی بات اس ویڈیو میں ریکارڈ کرنا مقصود ہے، اور اس کے بارے میں دو طرح کے پہلو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی گفٹ دیا جا رہا ہے اور اس گفٹ پر نام لکھ کے دیا جا رہا ہے، مثال لے لیں والدہ کا نام لکھ کے دے دیا یا والد کا نام لکھ کے دے دیا یا دادی اماں کا نام لکھ کے دے دیا یا دادا ابو کا نام لکھ کے دے دیا، جس کا نام لکھ کر اس کو مالک بنا کے دیا جا رہا ہے، چاہے بچے کی ولادت کے موقع پر دیا جا رہا ہے، سالگرہ کے موقع پر دیا جا رہا ہے یا کسی بھی فنکشن یا پارٹی کے موقع پر دیا جا رہا ہے، وہی اس چیز کا مالک ہوگا۔ ماں کا نام ہے تو ماں مالک ہوگی، باپ کا نام ہے تو باپ مالک ہوگا۔ تو بہرحال جس کو مالک بنا کے، جس کا نام لکھ کے دیا جا رہا ہوگا، اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گفٹ دیے جاتے ہیں تو ان پر لکھتے ہیں فرام یور بردرز، آپ کے باپ بھائی کی طرف سے، آپ کی بہن کی طرف سے، ٹو ہز سسٹر، ٹو ہر سسٹر، وغیرہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے۔ تو اس میں آبویسلی وہ کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی بہن کو گفٹ کر رہی ہوں اس کی بیٹی کی خوشی پر، میں اپنے بھائی کو گفٹ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اب اس کی بیٹی، اس کے بیٹے کی خوشی پر۔ تو بہرحال پہلا تو پہلو یہ ہے کہ جس میں اگر نام لکھ کر مالک بنا کے دیا جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اس میں سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا اب سے بنتی ہے کہ جب لفافہ پکڑا دیا، اس میں پیسے ہیں، کھلونے ہیں یا کوئی اور چیز ہے، وہ پکڑا دیا، اس میں ملکیت کا تعین نہیں کیا، کون اس کا آنر ہوگا، کون اس کا مالک ہوگا، اس کا تعین نہیں کیا۔ تو اب جب مالک کا تعین نہیں کیا پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اب اس صورت میں دو پہلو ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک ایک چیزوں کو دیکھیں گے۔ آئے یہ چیزیں بچوں کے استعمال کی، مثالیں کھلونے ہیں، کپڑے ہیں، بچوں کے کپڑے جیسے دے دی جاتے ہیں، جھولا ہے، یعنی جو بچوں کے استعمال کی ہیں تو پھر ان کو بچوں کی ملکیت ہی تصور کیا جائے گا، یعنی وہ گفٹ جو ہے وہ بچے کی ملکیت، بچے کی آنر جو ہے آنرشپ میں کنسیڈر کیا جائے گا، اس کو آنر میں، اس کی ملکیت میں تصور کیا جائے گا۔ اگر وہ چیزیں بچے کے استعمال کی نہیں ہے، مثلا نقدی ہے یا کوئی ایسا گفٹ ہے جو بچے کے استعمال کا نہیں ہے، پیسے عام طور پر لوگ دے دیتے ہیں تو پیسے ہیں، تو اس صورت میں اوپر نام بھی نہیں لکھا ہوا، تو اس صورت میں پھر ہم آگے دو اینگل دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کس کے رشتہ داروں نے دیا، آیا بچے کے رشتہ داروں نے دیے، بچے کی ماں کے رشتہ داروں نے دیا، تو ماں کے رشتہ داروں کے دیے تو وہ اس کی ماں مالک ہوگی، اگر باپ کے رشتہ داروں نے دیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا باپ مالک ہوگا۔ لیکن یہاں پہ نہ ماں کے رشتہ دار ہیں نہ باپ کے رشتہ دار ہیں، اوور آل کمیونٹی سے آ کے لوگوں نے دیا ہے، تو پھر اس صورت میں عرف کا اعتبار ہوگا کہ عرف میں اور کسٹم میں یہ کس کو دیا جاتا ہے۔ عام طور پر والدین کو دے رہے ہوتے ہیں، بچے کو دے رہے ہوتے ہیں، کس کو دے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ مسئلے کو آسانی سے سلجھایا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے بچوں کی ملکیت کو جو ہے وہ الگ کر کے ان کی چیز کو ان کے مقصد کے لیے، ان کے لیے استعمال کیا جائے، اور جو والدین کو دی گئی ہے وہ والدین اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں اس کی تمیز نہیں کی جاتی، والدین اکٹھا کرتے ہیں اور خود استعمال کر لیتے ہیں، اور بچوں کے لیے بعد میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ میرے گھر میں بھی رواج ہے اور عام طور پہ یہ ہونا بھی چاہیے کہ جو بچوں کی ملکیت بنا کے کسی نے پیسے دیے، وہ پیسے ہم نے اٹھا کے الگ سے ایک اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، وہ بچوں کے نام پر رکھ دی جاتا ہے، وہ اچھے خاصے اماؤنٹ جمع ہو چکی ہے اور ہو بھی رہی ہے آہستہ آہستہ، وہ بچوں کی چیز ہے، ہم نے استعمال نہیں کرنی۔ ہاں، اگر ہم بچوں کی ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو شریعت نے کسی حد تک تو بچوں کی نام پر لی ہوئی چیز ان کے ضرورت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ بچوں کی ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں تو ان کی چیز محفوظ رہے، کل تو ان کو مستقبل میں کام آئے گی۔ اچھا، اگر ماں باپ چیز لیتے ہیں تو ماں باپ چیز لیتے ہیں، بچوں کو مالک بنا کر دیتے ہیں تو بچے مالک بن جاتے ہیں، اب ان سے پھر واپس نہیں لے سکتے، ان کے استعمال کی چیزیں وہ استعمال کرتے رہیں گے، اس کے بعد اس کے بچے دوسرے بہن بھائی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر مالک بنا کے نہیں دیتے بچوں کو، جیسے بچوں کے لیے چیز خریدی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے استعمال کریں گے، پھر ہم دوسرے بچے کے لیے استعمال کریں گے، پھر تیسرے بچے کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر اس صورت میں بچہ مالک نہیں ہوگا۔ تو اوور آل بچوں کو جو گفٹ دیا جاتا ہے یا ماں باپ بچوں کے لیے چیزیں خریدتے ہیں، تو اس اصول سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔